جو آپ بات کرتے ہیں فرقوں کے متعلق کہ فرقوں میں نہ پڑے، یہ آپ کا ایک سلسلہ کار آپ نے بیان کیا ہوا، لیکن جو ہمارے تک باتیں پہنچتی ہیں کہ مسلمانوں کے 72 فرقوں سے کسی ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، تو پھر اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک فرقہ تو کوئی چوز کرنا پڑے گا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کو صرف اتنی بات نہیں پہنچتی کہ 72 فرقوں میں سے ایک نے جانا ہے، وہ 73 میں سے ایک ہے، ساتھ یہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ فرقہ ہمارا ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ جن کے بارے میں جہنمی کہہ رہے ہیں نا، ان کو بھی یہی پہنچا ہوا ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ بالکل حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، بالکل ایسی کوئی حدیث نہیں تھی۔ حدیث میں صرف ایک خبر تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، وہ سب کے سب جہنمی تھے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، بخاری مسلم میں آیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے اہل بیت اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اس جماعت کا حصہ تھے۔ تو رسول اللہ کسی فرقے میں تو نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ تو ابراہیمی تھے۔ فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو۔ اصل درخت تھا اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان سے پتے ٹوٹ کے فرقوں کی شکل میں الگ ہوئے، اور آج امت میں اتنے فرقے بن گئے۔ لہٰذا یہ فرقے تو سارے ہی جہنمی ہیں، اور اصل چیز جو جنت میں جانے والی ہے وہ ہے جو فرقوں کے بغیر ہے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے اہل بیت، صحابہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو لوگ جوڑتے ہیں نا، وہ فرقہ نہیں۔ ان کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے۔ اب یہ جو حدیث میں خبر تھی، یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے تھی، جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہوں، یا وہ باریک لباس ہوگا یا وہ لباس چست ہوگا۔ اس کا مطلب ہم یہ نکال لیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں عورتیں چست لباس پہنیں گی، تو ہم اپنی عورتوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں؟ نہیں، بلکہ ہم مطلب یہ نکالیں گے کہ ہم نے بچنا ہے۔ لہٰذا یہ فرقوں والی حدیث اس لیے نہیں تھی کہ فرقے بناؤ، اس لیے تھا کہ نہیں بنانے، کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹاؤ۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے، اس لیے نہیں کہ آپ فرقے بنانا شروع کر دیں۔ تو یہ بالکل پبلک کے اندر ایک جھوٹ انہوں نے مشہور کر دیا کہ جی فرقہ ہونا چاہیے، فرقہ ہونا چاہیے۔ فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقہ ہے تو آپ مارے گئے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں سارے فرقوں کو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں۔ نیو ٹی وی کے اوپر بھی میرا پروگرام، کوئی ایک فرقہ بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوا کہ وہ کہہ دے کہ باقی فرقوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور پروگرام کر رہے تھے اتحاد امت پہ۔ اتحاد امت کہاں، یہ فساد امت انہوں نے مچایا ہوا ہے۔